آج ہم موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور اسٹوڈیو میں ایز یوزول ٹاپک لے کر آئیں۔ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ اور مزیدار ہے۔ مزیدار اس لیے کہ اکثر لوگوں کا یہ مزیدار ٹاپک ہے کھانا۔ ہمارے ساتھ عرفان بھائی موجود ہیں۔ آپ نے کبھی کنڈوں کی نیاز یا نیاز کھائی ہے؟ جی سر، بالکل کھائی ہے، اور بھرپور طریقے سے کھائی۔ لیکن میرا سوال یہ کہ 15 رجب کو ہی کیوں ہے؟ 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کا دن ہے، اسی لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ کیا اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کو لازم کرنا ہے؟ تو انہوں نے منع کیا ہے کہیں؟ سر، امام جعفر کا نیاز نہ دلوانے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض کیوں ہوں گے؟ جب انہوں نے منع نہیں کیا، ابھی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ منع کیا یا نہیں، لیکن ناراض کیوں ہوں گے؟ ایصال ثواب ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جی، یہ نیازیں جتنی بھی ہم کرتے ہیں، یہ کوئی فرض یا سنت تو ہے نہیں، ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نماز جو فرض اور سنت ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ مدنی مذاکرے دیکھا کریں، حلوہ اور کھیر پوری اور لنگر پہ زور نہیں دیتے، فرائض سنت واجبات پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے دیکھنا شروع کریں آپ۔ ان باتوں کا کیا کریں ہم کہ یہ جو مٹی کے کنڈے لوگ کرتے ہیں، اس میں ہی رکھنا ضروری ہے، پھر پانی کا مٹکا ایک الگ ہونا چاہیے جس کے اندر پانی پہلی دفعہ ڈالا جائے، وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کانسیپٹس کے بارے میں کیا کریں گے؟ آپ مٹی کے برتن میں رکھ لیں یا اسٹیل کے برتن میں رکھ لیں، آپ کھلانے والے تو بنے۔ رات بھائی، کھیر پوری کھلانا ضروری ہے، نہاری نہیں کھلا سکتا کیا؟ بھائی آپ نہاری کھلا دیں۔ کھلانے کے لیے میں بالکل تیار ہوں، لیکن میرا کانسیپٹ تو کم از کم کلیئر ہونا۔ یہ مطلب اتنے سارے شواہد، اتنی ساری باتیں جو میں نے سنی ہیں، مطلب اس کی تصدیق مجھے کروائیں۔ تصدیق ہو جائے گی؟ اگر یہ تصدیق آپ میری کروا دیتے ہیں، اس کے بعد کنڈے میں بھی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور چاہے مٹی کے برتن میں ہو یا اسٹیل کے برتن تو یہ تو آپ نے مجھے کلیئر کر دیا نا کہ مٹی کا برتن اور اسٹیل کے برتن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلیئر تو ہمارے شیخ ہی کریں گے، مطلب اس کی جسٹیفیکیشن آپ کے شیخ دیں گے؟ آف کورس۔ شاہد بھائی، میں آپ سے بہت دیر سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ ہر سوال کے جواب میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب شیخ دیں گے۔ آخر یہ شیخ ہیں کون؟ آئیے ہمارے شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ عرفان بھائی کی آپ نے گفتگو سنی، ان کے اشکالات سنے، ان کی کنفیوژن سنی، اب پلیز آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے؟ یہ جب بھی رجب شریف کا سیزن آتا ہے، یہ خاص مخصوص، اس میں وہ کنڈے موضوع بحث بنتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو عرفان بھائی اشکالات وارد کر رہے تھے، لیکن شروع میں یہ جو انہوں نے فرمایا، میں نے بہت کھائے ہیں، یہ اٹریکشن ہے نا اس میں، کھانا ضرور ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حقیقت میں یہ جو نیاز ہے، یہ سب ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب تو ہے جائز۔ ہم امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کرتے ہیں تو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ 15 تاریخ ہی کو کیوں؟ تو 15 تاریخ آپ کے یوم وفات کی نسبت سے ہے، تو اس میں مطلب ایک دن جب تک فکس نہ کیا جائے نا، تو کوئی کام عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ دنیاوی مثال بھی لے لیں، شادی کا دن فکس ہوتا ہے، ولیمے کا دن فکس کرتے ہیں، کوئی بھی دعوت ہو اس کا دن فکس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ایک مطلب تاریخ فکس کرنا، یہ ایک یعنی کہ انسانی فطرت میں ہر کام کی فکسنگ ہوتی ہے، ڈے بھی فکس ہوتا ہے، تاریخ بھی فکس ہوتی ہے، فطری چیز ہے کہ وہ ڈیٹ فکس ہوتی ہے تو تھوڑا سہولت ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کو سلام ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، سرکار لے جاتے تھے، تو ایک فکس دن میں فکسنگ میں۔ تو اب یہ کہ جو سرکار نے کیا وہ تو شریعت بن گئی، لیکن یہ کہ اگر دوسرے کسی اور کام میں فکسنگ ہوئی تو اس کی ممانعت کی وجہ کیا، یہ ابھی تک کسی نے آج تک میں نے نہیں سنا کہ کوئی ایسی وجہ بیان کی ہو، کوئی دلیل ایسی ہو جو سمجھ میں آئے۔ تو یہ کنڈے کا ایک مطلب ہے کہ یہ نڑتے ہیں، اس میں آخر یہ ان کو کیا مطلب ایسی بات ہے کہ یہ رکاوٹ بنیں گے کہ یہ یوں کیوں، پھر کنڈے ہی میں کیوں؟ حالانکہ کنڈے میں تو وہ ہمارے یہاں اسی جو بحث میں بتا دیا کنڈا نہیں بھائی، دوسری اسٹیل کے برتن میں بھی ہو سکتا ہے، تو واقعی صحیح ہے۔ پھر یہ کہ کھیر ہی کیوں؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے، کھیر نہ ہو تب بھی چلے گا، ایصال ثواب کے لیے نہ کیا تب بھی چلے گا، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اس کو گناہ کہنا گناہ ہے، یہ شریعت پر اپنی مطلب ہے کہ دادا گیری کی ایک صورت ہے کہ جب شریعت نے، اللہ اور رسول نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا تو میں اور آپ ہوتے کون ہیں منع کرنے والے؟ یہاں یہ اٹکان ہے، سمجھے؟ تو ہر وہ چیز ہے کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے منع ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ اچھا، ایصال ثواب تو جائز ہے، اس میں تو مطلب یہ کہ شاید کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کرتا ہوگا۔ جیسے اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے
کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا و مافیا یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ پاک قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین نے، زندہ لوگ جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، کی طرف سے ہدیہ یعنی گفٹ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کے مانند عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا ہدیہ یعنی گفٹ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ ایک صورت ہے کہ دعائے مغفرت کرنا یہ زندوں کی طرف سے یہ فوت شدگان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اب آپ بولے تو دعائے مغفرت خالی کی جائے اور کچھ نہ کیا جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اس میں اور کچھ نہ کرنے کا تذکرہ نہیں ہے، منع نہیں ہے کہ دعائے مغفرت کے علاوہ میت کو اور کوئی فائدہ نہ پہنچایا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، میری ماں اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ دینے کا کہتی، خیرات کرنے کا کہتی، تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا جی ہاں۔ اب دعائے مغفرت کے علاوہ گنجائش نکلی نا کہ کوئی چیز ان کی طرف سے خیرات کی جائے تو انہیں ثواب ملے گا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کسی نے میٹھی میٹھی کھیر پکا کر خیرات کی، کسی نے پوریاں ساتھ میں رکھ کے خیرات کی، تو کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ تو بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ ایصال ثواب کے لیے خیرات کی جائے۔ یہ خیرات یہ ایک خیرات ہی ہے، جی ہاں۔ آپ بولو گے تو مساکین کے لیے ہوتی ہے خیرات، تو ہم مطلب یعنی کہ ہر خیرات ہر صدقہ مساکین کا نہیں ہوتا، نافلہ صدقات نافلہ ہوتے ہیں، بلکہ مسکرانا مسلمان کے سامنے یہ صدقہ حدیث پاک میں ہے۔ کیا خیال ہے؟ غریبوں کو ڈھونڈیں گے مسکرانے کے لیے کہ بھائی ان کو یہ صدقہ دو تو اپنے کو ثواب ملے گا، اور اگر کہ مالدار کے سامنے اگر صدقہ کر دیا تو پھر کوئی گناہ گار ہو جائیں گے ہم، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو انہیں مطلب تھوڑا اپنے سوچوں میں اپنے ذہن میں وسعت پیدا کیجئے کہ ایصال ثواب یہ ہر چیز، ہر حلال چیز کا جائز ہے۔ جن چیزوں کی صراحت آئے کہ ان سے کر دو ان سے کر دو، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کے علاوہ نہ کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سعد یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہے، تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے؟ کون سا صدقہ بہتر ہے یہ پوچھا ہے۔ بہتر فرمایا پانی، تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ حاضی لام سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یعنی ایصال ثواب کے لیے۔ یہاں لفظ ایصال ثواب نہیں ہے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، مطلب یہ گوشت پاک کا بکرا، تو یہ ام سعد کا کنواں آ گیا نا، میچنگ ہو گئی۔ گوشت پاک کا بکرا بولو تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تیرا میرا بکرا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض ناموں میں ایسا کرنٹ ہے جو اپنے اور پرائے کی تقسیم کر دیتا ہے۔ جہاں اہل بیت کا نام آیا، صحابہ کرام کا نام آیا، اولیاء کرام کا نام آیا، تو وہاں پتہ نہیں شیطان جو ہے نا یہ ایک دم دل میں داخل ہو کر وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اگر یہ وسوسوں کو جھٹک دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اور کمان لاحول پر تیر استعاذہ رکھ کر چلا دیں گے، یہ ایک محاورہ ہے، کمان لاحول پر تیر استعاذہ رکھ کر اس کے شیطان پہ چلا دیں گے نا تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، پھر آپ خود کھیر بناؤ گے۔ تو شیطان کو بھگا دو اور انشاءاللہ مطلب آپ کا ایمان جو ہے میٹھا میٹھا بن جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔